محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناهت إليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. صلى الله عليه وعلى جد الأنام أفضل الأنبياء خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وأبيه أبي الأوصياء وأخيه أخي الحلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين النجباء وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في الأرض كربلاء. ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ومنكر الفدايا ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأولى وخطابه الهدى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خداوند عالم سے میرا اللہ آپ سب کا اس صفحے ادا کو بچانا اور اس پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو حاجات آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو حاجات میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے دل میں رکھتی ہیں، اور جو حاجات اور دعائیں حاضرین و حاضرات کے ذمہ ہیں، میرا اللہ صدقہ ان ہستیوں کا جن کی وجہ سے تیری توحید باقی ہے، سب حاجات کو پورا فرما، سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما. کسی مومن کو، کسی حبدار کو، کسی عزادار کو، کسی چاہنے والے کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا، اور غم حسین کامل ترین طریقے سے ہم کو منانے کی توفیق عطا فرما. سب سے بڑی دعا اور تمام دعاؤں کی مستجابت کا سبب میرا اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، شہزادے علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، مولا قاضی عباس کے کٹے ہوئے بادموں کا واسطہ، سیدہ زینب کی جٹی ہوئی چادر کا واسطہ، امام صاحب رسول الزمان کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اور جہاں جہاں میرا اللہ تجھے تیری ساری حجتوں کا واسطہ، جہاں جہاں ذکر مظلوم کائنات ہو رہا ہے اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جہاں جہاں جس طریقے سے بھی کوئی اس ذکر میں شامل ہو رہا ہے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ذکر کرنے کے لحاظ سے، ذکر سننے کے لحاظ سے، اس کی اس کاوش کو اپنے کا قبول منظور فرما. ہر مومن، ہر عزادار، ہر عہدیدار جو اس میں حصہ ڈالنے والا ہے کسی بھی لحاظ سے، اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے جان میں خیر و برکت نازل فرما، اور اس کی ہر پریشانی کو دور فرما. اور اس ذکر کے صدقے خاص الخاص جو اس عشرہ کے بانیان ہیں، جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو حاضرین ہیں، پروردگار سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کے مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما، اور ہم سب کو پروردگار پاک مولا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعات وفي كل الساعات وليا وحافظا مقاعد ومناصر ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على میری پہلی اور آخری گزارش یہی ہوگی کہ کیونکہ آج پہلی محرم ہے اور نارملی ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ پہلی محرم کو اتنے افراد نہیں ہوتے، 2-3
چار کو، پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کون آ رہا ہے۔ تو میری پہلی اور آخری درخواست آپ سے صرف یہ رہے گی کہ کوشش کیا کریں کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں مل کے بیٹھیں، درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹی سادہ سی بات ہے کہ بلا فصل والوں کے درمیان فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ تو جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے واجب الاحترام، مولا صاحب کو سلامت رکھے، معاف کیجیے گا۔ نمبر ایک تو آپ کا مہمان ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ممبر حسینی پہ کھڑا، دونوں باتیں بہت بڑی ہیں۔ مہمان ہونا بھی بڑی بات ہے، اور ہم نے جن کو مانا وہ تو مہمان ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور جہاں پہ کھڑا ہوں میں نے اس کیا کہ ممبر حسینی ہے، اور ساری زندگی کی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بس جو ممبر حسینی ہے بس وہی ممبر محمدی ہے۔ جو ممبر حسینی نہیں وہ ممبر محمدی نہیں، اور جو ممبر حسینی نہیں وہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ممبر جدیدی، محمدی نہیں ہو سکتا۔ تو دو باتیں عرض کی، مہمان اور آپ کے ممبر حسینی کی درخواست کی۔ تو بہت شکریہ، آپ آگے تشریف لے آئے بڑے آرام سے۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا، اور کل سے انشاءاللہ ٹائم پہ ساری مجلس رہے گی۔ تو جو میرا ٹاپک، جو میرا موضوع رہے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام الامیر المومنین اجر بلاغہ میں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی فرمائے ایک ہی فرمان ہوتا ہے، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ بسم اللہ، توجہ صاحبان، ایک مل کے بلند تر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کلام کرو لوگوں کی عقل کے مطابق، جو جتنے جوگا ہے اسے اتنے امتحان میں ڈالو۔ تو میری یہ کوشش رہے گی کہ میں جو بات کروں پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ بھی آئے۔ تو میں نے عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام ہے۔ اب ہم اگر دنیا میں نظر دوڑائیں تو اس اسلام کے ٹھیکیدار کبھی ہی نظر آتے ہیں، اور آج سے نہیں، جو اسلام لانے والے تھے اور جو اسلام پہنچانے والے تھے اور جو اسلام بچانے والے تھے، ان کے مقابلے میں بھی یعنی اسلام ان کے گھر کا ہے، ٹھیکیدار وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی باتیں رہے گی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تبلیغ رسالت کے نام پر عنوان میں نے انتخاب کیا کہ آپ خدمت میں ساری مجالس تبلیغ رسالت کے عنوان سے عرض کی جائیں۔ پہلے اس کی وضاحت کر دوں، تبلیغ رسالت ہے کیا؟ تبلیغ پہنچانے کو کہتے ہیں، بلغ یبلغ تبلیغ، جیسے میرے بھائی نے نور علی نور صاحب نے وہ آیت پڑھی بھی، آیت مجیدہ ہے، اور قرآن کریم کیا تھا، بلغ ما انزل، بلغ پہنچانا، بلغ یبلغ تبلیغ پہنچانا، رسالت کو پہنچانا۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت ایک عہدہ ہے جو خدا عطا کرتا ہے، اور عزت، احترام، فضیلت، شرف، اکرام بس اس کا ہوتا ہے جسے خدا عطا کرے۔ نہ ہمارے دینے سے کسی کی عزت بڑھ سکتی ہے، اور نہ ہمارے
چھیننے سے کسی کی عزت چھن سکتی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے, رسول وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے, امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے, ولی وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے, صدیق وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے, اور صدیقہ وہ ہوتی ہے جسے خدا بنائے. ہمارے بنانے سے کچھ نہیں بنتا. جو میرے بھائی نے پڑھا 4 مصرے, نظام دین چلتا رہا عمران کے گھر میں. وہ جو بڑا پسند ہے نا اللہ کو, دین مبین اسلام, اس کا سارا نظام چلتا رہا عمران کے گھر میں. اور تیرے اور میرے اور ہمارے نبی کا وقت کم چلتا رہا عمران کے گھر میں. نظام دین چلتا رہا عمران کے گھر میں, اور میرے نبی کا وقت کم چلتا رہا عمران کے گھر میں. اگر عمران کافر تھا تو 17 برس بولو محمد کس لیے بنتا رہا عمران کے گھر میں. میں نے کچھ باتیں محرم کے لحاظ سے کرنی تھی, اب اس کا وقت نہیں رہا. اب میں آگے چلتا ہوں کیونکہ آپ آگے ہیں تو میں پیچھے نہیں چلنا چاہتا. جہاں پہ چلا دیا بھائی نے, میں نے اس سے آگے چلنا ہے. اگر پیچھے جاؤں گا تو معاملہ نیکسٹ ڈیز میں وہ باتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. رسالت خدا کا عہدہ ہے, خدا کا دیا ہوا. نبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے خبر لے. نبا سے ہے نبی, خبر لینے والا, خبر رکھنے والا, خبر والا. خبر لینے والے کو, خبر رکھنے والے کو, خبر والے کو نبی کہتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خبر خدا ہو. ٹی وی نیوز کی خبر لے کے بندہ نبی نہیں بنتا. نبی وہ ہوتا ہے جو خبر خدا رکھتا ہو, خدا کی طرف سے اس پر کوئی خبر ہو کسی بھی طریقے سے. 1,24,000 نبی ہیں, نہ سب کے نام آتے ہیں, نہ سب کی تاریخ کا پتہ, نہ آمد کا پتہ, نہ جانے کا پتہ. تو یہ تشریح نبی ہو جائے گی. نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر رکھتا ہو, خبر لے کے آیا ہو, اور اس پر یہ بھی لازم نہیں کہ وہ جو خبر اللہ کی طرف سے رکھتا ہے وہ آگے دے. اسے کہتے ہیں نبی. لیکن نبی سے بڑا اور اوپر عہدہ ہے رسول کا. رسول پر لازم ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے ساتھ اللہ کی طرف سے خبر رکھنے کے بعد جو اس کے پاس خبر ہے, چونکہ وہ نبی ہونے کے بعد رسول ہے, وہ آگے خبر دے. نبی اسے کہتے ہیں جو خبر لے, رسول اسے کہتے ہیں جو خبر دے. نبی پر لازم نہیں ہے کہ خبر آگے پہنچائے بھی, کیونکہ انبیاء میں نبی ایسے بھی گزرے جو بس اپنی ذات پر نبی تھے. تو جب اپنی ذات پر نبی تھے تو لازم نہیں آگے بات پہنچانا. لیکن جو رسول ہوتا ہے تو بس اپنی آپ پر نہیں ہوتا. 1,24,000 نبی ہیں اور رسول کتنے ہیں؟ 313. یہ 313 کا عدد تجھے بڑا پسند ہے. 313. اور جو ہمارے امام کے مددگار ہوں گے, سالار جو ہوں گے, وہ بھی ہوں گے 313. 313 رسول ہیں. نبی 1,24,000, رسول 313, اور ان میں 5 مولا سلام اول العزم. یہ سارے عہدے خدا کی طرف سے. نبی جو اللہ سے خبر لے, رسول جو اللہ سے خبر لے بھی اور آگے دے بھی. اور یہ نہیں ہے کہ کتنوں کو دے. رسول وہ جو خبر دے, این ممکن ہے بس اپنے خاندان کے لیے ہو, این ممکن ہے اپنے قبیلے کے لیے ہو, این ممکن ہے ایک محلے کے لیے ہو, این ممکن ہے ایک شہر کے لیے ہو, ایک مخصوص علاقے کے لیے ہو. لیکن جو اول العزم نبی اور رسول ہوتا ہے نا, وہ 5 ہیں. وہ ہوتا ہے جو پوری روئے زمین پر نبی ہو, جو پوری روئے زمین پر نبی اور رسول ہو. وہ بس 5 ہیں. نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ,
ईसा रूहुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उल अज़म पांच है, और इन पांचों में जो अफजल तरीन है वो सैयदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अली के आका व मौला। अल्लाह के बाद अगर अली पर किसी की इताअत लाज़िम व वाजिब है तो वो बस मोहम्मद की ज़ात है। बाकी सारी कायनात पर इताअत अली वाजिब है। तो सबसे अशरफ, सबसे अफजल हमारे नबी, उन्होंने जो लिया और जो दिया और जो पहुंचाया उसको कहते हैं तबलीग रिसालत। उसके बाद रहेगी हमारी कि ये जो दीन कैसे पहुंचा। वो जो दीन है जो अल्लाह को बड़ा पसंद है, इस कायनात में दो किस्म के लोग हैं, या दीनदार हैं या बेदीन हैं। दो किस्म के लोग हैं, दो से तीसरी किस्म है ही कौन। या इस कायनात में, इस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट मजालिस में, या दीनदार हैं या बेदीन हैं। दीनदार उसे कहते हैं जो कोई ना कोई दीन रखता हो, अफजल तरीन, कामिल तरीन हक जो दीन है वो दीन इस्लाम है, लेकिन इसके अलावा भी दीन तो है, वो हक नहीं है, वो इस्लाम की तरह नहीं है, वो मुनहरफ हो चुके हैं, या थे ही वो झूठे, लेकिन दीन तो वो है। तो दो किस्में, या दीन होता रखता है कोई या दीन नहीं रखता। जो दीन नहीं रखते वो ईसीएस हैं, जो खुदा को नहीं मानते, और जो दीन रखते हैं वो किसी ना किसी नजरिए से खुदा को नाम अलग रखा हुआ है, तरीका अलग है, एक से ज्यादा को मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि इस कायनात का कुछ बनाने वाला है। और जो बेदीन हैं, जो दीनदार नहीं हैं, वो तो खुदा की कायल नहीं है। ठीक है, और दीनदारों में सबसे अफजल बरतर है दीन इस्लाम। और ये किस तरह आया और किस तरह पहुंचाया गया, सारे अशरे में यही बात कर रही है। और इसमें ये बात आएगी कि कहां से ये शुरू हुआ, इसको मुश्किलात कहां पे आई, और किस बात पर ये मुकम्मल हुआ। किस बात पर आप सब जानते हैं। तो जब ये हमारी बात किस बात पर मुकम्मल हुआ बात हो गई, उस पर अशरा खत्म हो जाएगा। तो यही कोशिश करके तबलीग रिसालत पर आखिर मुद्दत करेंगे। बुलंद सलात पढ़ दे मोहम्मद। मुझे एक मसला है, मुझे बड़ा एहसास रहता है टाइम का, तो मुझे अंदाजा है टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम आपका ना लिया जाए। कल अगर हो सके, अगर मुनासिब मतलब हो सकता हो तो घड़ी एक सामने अगर यहाँ पे लगा दे, चाहे आधी तौर पर ही हो जाए, तो चलो टाइम साथ में चलता रहे, तो अंदाजा रहता है कि बंदा इधर उधर नहीं जाता ज्यादा। तो वो दीन इस्लाम जिसको अल्लाह के रसूल ने पहुंचाया, तो बस पहुंचाना उसके दिल में नहीं था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस पहुंचाना उसके दिल में अगर होता तो वो पहुंचा के चला जाता, और अगर पहुंचाना बस उसके दिल में होता तो यकीनन ये दीन ना होता। अल्लाह 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 बिस्मिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहने वाले बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह, इस बात का जवाब ही दे दे कि वो तो अला कुल्ले शैइन कदीर है ना। कुन फयकून, वो कहता है हो जा, फयकून तो पस हो जाता है। तो मेरे भाई वो कहता कुन तो हो जाता, ना किसी नबी की जरूरत होती, ना किसी रसूल की जरूरत होती, ना किसी इमाम की जरूरत होती, ना किसी वली की जरूरत, ना तुम्हें लड़ने की जरूरत होती, ना तुम झगड़ते के इमाम नहीं है, क्योंकि इतराज तो इसी बात पर नहीं, इमामत नहीं है, तुम्हारा बना जो नहीं। बना होता तो इतराज ना होता, जिसके पास ना हो इतराज वही करता है। अलाम तुमने इसलिए
ہوا؟ کوئی مسلمانوں کے ساتھ ہوا؟ کس نے کیا؟ کوئی علی نے کیا، کوئی حسن نے کیا ہو، کوئی مولا حسین نے کیا ہو، کس نے کیا؟ نبی نے۔ نبی سب مانتے ہیں، نبی کی ذات مشترک ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ محمد نے مباہلہ کیا عیسائیوں کے ساتھ، سنی کے ساتھ بھی نہیں کیا، دیوبندی کے ساتھ بھی نہیں کیا، وہابی کے ساتھ بھی نہیں کیا، قادری کے ساتھ بھی نہیں کیا، نقشبندی کے ساتھ بھی نہیں کیا، بریلوی کے ساتھ بھی نہیں کیا، کیا عیسائیوں کے ساتھ، کیا ان کے ساتھ جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، ہم عیسائی ہیں، ہمارا دین علیحدہ ہے، اور کیا مسلمانوں کے افضل نبی نے، مسلمانوں کے افضل نبی کے مباہلہ کرنے کے باوجود اور بس عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے باوجود مناتے کیوں نہیں؟ اس لیے ہمارا گرائی کوئی نہیں۔ اور کیا وجہ؟ جان پوچھ لیں، مباہلہ کہتے کسے نہیں؟ کوئی مناظرات جیت جائے نا، مناظرہ تو پاؤں زمین پہ دکھتے، اور مناظرے کے بعد مباہلہ آتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی نہیں یا ہم کوئی نہیں، تم مباہلہ جیتا تمہارے نبی نے اور یار علی نے بھی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو مباہلہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ پانچوں گواہ ہیں توحید کے، یہ اور بات ہے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ سربراہ مباہلہ مصطفیٰ تھے، سربراہ مباہلہ فاطمہ کے بابا تھے، علی کے آقا و مولا تھے، حسنین کے نانا تھے، لیکن اس کے باوجود ہوا بھی عیسائیوں سے، اس کے باوجود تمہارا اس کا ذکر ہی نہ کرنا۔ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، خود جواب آتا ہے کہ جب ہمیں لے کے نہیں گئے تو ہم کیوں منائیں؟ تو جس کے پاس جو نہ ہو وہ نہیں بناتا، جس کے پاس جو نہ ہو وہ نہیں بناتا، جس کے پاس جو نہ ہو وہ نہیں لگاتا، جس کے پاس جو ہو وہ لگاتا ہے۔ اور جہاں پہ بیٹھے ہو، پہلا اجرا ہے آپ کا جہاں پہ، اور شاید میری زندگی کی بڑی خوش قسمتوں میں سے ایک بڑی خوش قسمتی کہ جس بی بی کے نام پر یہ بات ہے، اللہ اللہ، انہوں نے ہی اس ادا کی شروعات کی، اور وہاں پہ جہاں پہ ظلم ہوا تھا وہیں پہ بارگاہ امام بنایا۔ قصر زینب اس لیے بنتا ہے کہ زینب نے قصر حسین وہاں پہ بنایا جہاں پہ حسین کا قاتل موجود تھا۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میری ڈیوٹی مولانا نے یہاں پہ لگائی، اور میں تو میرے پاس تو دلائل موجود ہیں کہ ڈیوٹی وہاں سے لگتی ہے۔ کیا شک ہے؟ یہ ہم تو ہمارے لوگ جس طرح بیان بھی کرتے ہیں، ہمارے بھائی بڑا بیان کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے بغیر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے بغیر، یہ طے ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ بارگاہ جو آپ نے یہاں کیا، جو انتظام کیا، جو آپ نے بلایا، نور علی بھائی آئے، میں حاضر ہوا، ایک ادنا تھا طالب علم ہوں۔ کہاں پہ آئے جب پتہ نہیں ہلتا کہ جہاں پہ 100 دلیلیں دوسرے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ذکر وہ ہے، میں بات اس ذکر کی کر رہا ہوں، اشرا وہاں پہ ہو رہا ہے کہ جو معجزہ پروردگار ہے۔ یہ ذکر نہ ہوتا اگر وہ نہ زندہ رکھتا، اس نے اس کو زندہ کیا، اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ کبھی زندگی میں وہ بڑی غلط فہمی میں رہے گا جو یہ سوچے گا کہ میں ہوں اس لیے یہ عزاداری ہو رہی ہے، یعنی کیا ہوگا؟ عزاداروں کی جوتیوں کی خاک پا کے برابر بھی نہیں۔ میری وجہ سے عزاداری نہیں، عزاداری کی وجہ سے میں ہوں، اور شکر پروردگار ہے کہ اس نے مجھے حسین کے عزاداروں میں قرار دیا، کیونکہ حسین وہ ہے
یہ ذکر وہ ہے جس کی وجہ سے وہ دین بچا جو اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو سب سے پسند دین ہے دین اسلام. حسین نہ ہوتے دین نہ ہوتا. تو اللہ نے فقط پہنچانے کی ذمہ داری نہیں دی تھی. اور چلو میرے بھائی نے بات کی, میں بھی عرض کر دیتا ہوں محمد کے نام پر. پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھنے والی کہ جب نام محمد ہے تو درود پڑھنا لازم ہوتا ہے. اور روانگی میں اگر خطیب پڑھ رہا ہو, ذاکر پڑھ رہا ہو تو نہ پڑھ سکے تو دل میں پڑھنا چاہیے, اور جب موقع ہو تو ضرور پڑھنا چاہیے. صحابہ معصومین علیہ السلام کا جہاں بھی نام آ جائے, کیونکہ یہی تو وہ ہیں جن پر خود اللہ درود بھیجتا ہے. لفظ محمد اسم مفعول ہے. فاعل فعل انجام دینے والے کو کہتے ہیں. مفعول جو جس کے ساتھ دیا جائے اس کو کہتے ہیں. محمد یعنی مدح کیا ہوا. توجہ کیجیے گا, ماشاءاللہ مدح کیا ہوا. اب مجھے نہیں پتا وہ کب سے ہیں, نہ ہمارے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے, یہ بنانے والا جانے, بننے والے جانے. نہ ہمارا یہ کام ہے, نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. توجہ, لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ مدح کیا ہوا. یہ طے ہے کہ جب کبھی بھی تھا اس سے پہلے مدح کیا ہوا تھا. جب کبھی بھی تھا اس سے پہلے اس کی مدح موجود تھی, اور اگر کوئی مدح موجود تھی تو لازم بات ہے کوئی مدح کرنے والا تھا. تو جب کبھی بھی مدح موجود تھی, ان کا مدح کرنے والا خود خدا تھا. اس لیے جب شہادہ کے متعلق بات آتی ہے تو نہیں کہا گیا کلنا احمد, کلنا مصطفیٰ, کلنا مرتضی. یہ سارے ان کے القاب ہیں. نہیں کہا گیا کلنا نبی, کہیں تو غلط فہمی نہ پڑ جائے. کلنا رسول, کہا گیا کلنا محمد. کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. بچوں کے لیے بات کر دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات بات پوری سمجھ نہیں آتی. تو سب کے سب محمد کیسے؟ بتایا تو یہی گیا, پڑھا تو یہی گیا کہ پہلے محمد مصطفیٰ ہیں, دوسرے علی المرتضیٰ ہیں, تیسرے سیدہ ہیں, چوتھے حسن مجتبیٰ ہیں, پانچویں حسین سید الشہداء ہیں. ایسے ہی 14 آتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے یہ کلنا محمد ہے, لیکن ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. چھٹے مولا کا دور تھا, مسجد میں تشریف فرما تھے, کوئی آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے, آپ کے جد کی حدیث ہے کلنا محمد کہ ہم 14 محمد ہیں, ہم سب کے سب محمد ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کے سب محمد کیسے ہو سکتے ہیں, یہ سب کے سب محمد کیسے ہو سکتے ہیں. تو صادق امام نے, صادق کے بیٹے, امین کے بیٹے, امین نے کہا کہ جاؤ جا کے قرآن لے کے آؤ. وہ قرآن کو لے کے آیا. مولا نے قرآن کو پکڑا, کہا بتاؤ یہ کیا ہے. کہا یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. سوال کیا تھا کہ آپ سب کے سب محمد کیسے. مولا نے قرآن کو منگوایا اور کہا یہ کیا ہے. کہا یہ قرآن ہے. اس کو کھولا, یہ کیا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ کیا ہے. یہ سورۃ البقرہ ہے. یہ کیا ہے. یہ سورۃ النساء ہے. یہ کیا ہے. یہ سورہ آل عمران ہے. یہ کیا ہے. یہ سورۃ المائدہ ہے. یہ کیا ہے. یہ سورۃ النساء ہے. ساری صورتیں بنتے گئے. اب بند کر کے کہا اب بتاؤ کیا ہے. کہا قرآن ہے. بس ہمارا بھی یہی حال ہے. صادق امام نے فرمایا آج کے بعد میرے جد کی حدیث پہ اعتراض مت کرنا. ارے جس طرح قرآن کو بند کیا جائے تو ایک قرآن بنتا ہے, اور جدا کیا جائے تو کوئی فاتحہ, کوئی بقرہ, کوئی آل عمران, کوئی نساء, کوئی نام بنتی ہے. اسی طرح
کرے تو محمد موجود ہو، اور محمد آج بھی موجود ہے، اور وہ وقت آئے گا، اب میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، وقت آنے والا ہے کہ جب کنڈکٹر لگانے کی کوشش کرے گا۔ دنیا کی کوشش، پاوروں کی، دنیا کی طاقت کی کوشش یہ ہے کہ دین کو ختم کر دیا جائے، بے دینی کو عام کیا جائے، کہا جائے یہ دین کیا ہوتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آج سے 15-20 سال بعد پتہ چلے گا اس دین کا محافظ بیٹھا ہے، اور اس نے بٹھایا ہے، اور اس نے رکھا۔ میں نے اس لیے کیا کہ اگر دین کو پہنچایا تو اس کے بچانے کا بھی بندوبست کیا۔ اور جب پہلی دفعہ اٹیک ہوا اسلام پر، جس کے لیے ہم فرش ادا بچھا کے بیٹھے ہیں، جب پہلی دفعہ اٹیک ہوا، توجہ کیجیے گا، بہت بڑی بات عرض کروں گا، اور بچوں کے لیے نئی بات ہوگی، اور ایسی بات ہوگی کہ آپ کسی کے سامنے پیش کریں تو وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا۔ بات تو وہ ہے جس کا رد پیش نہ ہو سکے۔ توجہ، اللہ نے اگر دین کامل ترین بنایا ہے تو اس کے محافظ بھی کامل ترین ہیں۔ اگر دین کامل ترین ہے، اس میں نقص نہیں ہے، تو لازم ہے اس کا محافظ بھی معصوم ہو، اس پہ کوئی نقص نہ ہو۔ تو جب دین پر 36 سال گزارنے کے بعد اٹیک کرنے کا پروگرام بنا، کام تو پہلے شروع ہو چکا تھا، یہ بات چلے گی اگلی مجالس میں، لیکن آج کا تذکرہ کرنا ہے، آج کے دن کا۔ جب پروگرام بنا اور یزید ملعون کو بٹھایا گیا، ملعون کا ملعون بیٹا بیٹھا، یا اس طرح کہوں کہ کسی ملعون نے بڑے ملعون کو بٹھایا تھا۔ ایسے نام ہیں موجود یہاں پہ جو کہتے ہیں جی ان کے بارے میں نہ مانو، وہ غلط تھا، کیونکہ اگر یہ پتا چل گیا وہ غلط تھا تو پھر بات پیچھے جائے گی، اس کو کس نے بٹھایا تھا، تو اس لیے کہتے تو بس مانو ہی نہیں۔ تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو سچ نہیں بولنا پڑے گا، جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ ہی بولا پڑتا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اور 2 کو چھپانے کے لیے، اور 3 کو چھپانے کے لیے، جھوٹوں کی بھرمار ہوئی ہے، کیونکہ جب بنیاد ہی جھوٹ ہے تو سچ کہاں پہ ہے؟ بنیاد جھوٹ تھی، اس لیے کربلا ہوا، جھوٹی بنیاد باندھی گئی پیغمبر کے بعد، اس لیے کربلا ہوا۔ اور چونکہ وقت ختم ہو گیا، آگے مجالس چلتی رہے گی، آج کے دن کا واقعات کرنا ہے جب ملعون نے ملعون کو بنا دیا۔ اچھا، کچھ ملعون یہ کہتے ہیں، میں نام تو نہیں کسی کا لے رہا، کوئی پریشانی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ ملعونین کو بس وہ جانتا ہے جس کے اپنے اوپر لعنت نہ ہو، جس کے اپنے اوپر لعنت ہو نا، اسے ملعون، لفظ ملعون سے بڑی چیڑ ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں یہ گھوم کو مار کے وہاں سے ہو کے میرے تک پہنچ جائے، یہ رہنی نہیں ہے پیچھے۔ تو جب ملعون نے ملعون کو بنا دیا، توجہ کیجیے گا، میں نے کہا اس کا رد کو پیش نہیں کر سکے جو بات کرنے جا رہا ہوں، تو وہ تھا شام میں ملعون، اور اس کا ملعون گورنر تھا مدینے میں، اور مدینے میں تھا وقت کا محمد، اور اسلام پہ اٹیک ہو چکا تھا، چونکہ تشریح کا وقت نہیں، ممبر پہ کھڑا ہوں تشریح کروں کمال ہو جائے، وقت نہیں ہے، سمجھنا آپ نے خود ہے، مجھے میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں میں لمبا ہو جائے گا، تو کہیں آپ کہیں گے یار آخری ہو گئی ہے تو میں پہلے لیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو تشریح کا وقت نہیں ہے۔ ملعون نے جب وہاں پہ ملعون بیٹھا ہے تو وہ کسی ملعون کو بنائے گا؟ محمد کے مدینے میں ملعون کے بیٹے نے ایک ملعون گورنر بنا دیا جس کا نام ہے ولید۔ تو اب میں اس آج کے جو آج کا ذکر اس پہ آ گیا،
اور کہہ دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا، کیونکہ اس کے باپ ملعون نے کہا تھا کہ سارے بیعت کر لیں گے تیری، حسین نہیں کرے گا، حسین بیعت نہیں کرے گا. توجہ ہے بند. اور ایک سوال یہ بھی ہے بچوں کے لیے، توجہ ہے بند. سوال یہ بھی ہے بچوں کے لیے کہ کیوں بھی حسین کی ہی بیعت کیوں ضروری تھی؟ اور ایسا ہوا بھی جب حسین ابن علی ولید کے دربار میں گئے تو ولید نے کہا حسین دولت اس کے پاس، تخت اس کے پاس، تاج سلطنت اس کے پاس، فوج اس کے ساتھ، ساری تیرے نانے کی امت اس کے ساتھ. کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ کوئی امت کو، کس کے ساتھ تھے؟ اور تھے اس وقت کون؟ صحابہ کرام یا صحابہ کی اولاد، کوئی اور تھا؟ یہی تو تھے. کیا سب اس کے ساتھ، دولت اس کے ساتھ؟ تو حسین جب سب کچھ اس کے پاس ہے تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین نے کہا دولت اس کے پاس، تخت و تاج اس کے پاس، عوام اس کے ساتھ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، پوری توجہ، ہم متوجہ رہیں تو بات سمجھ میں آئے گی. ان ظالموں نے اسلام سے فائدہ اٹھایا ہے، اسلام کا نام استعمال کیا ہے. وہ بھی تو یہی کر رہا تھا. اس کے بابا نے کہا سارے بیعت کریں گے لیکن حسین نہیں کرے گا. اب اگر چھوٹی سے چھوٹی دکان بھی کسی کنارے پہ ہو، کسی کے گھر ہو، تو وہ اگر آپ نے کسی دوسرے کے نام منتقل کرنا ہے تو اس کی رضا، جو مالک ہے اس کی رضا ضروری ہے کہ نہیں؟ جو نہیں بولے ہے نا ضروری. اس کے علاوہ آپ کریں گے تو 2 نمبری کریں گے. کر تو آپ لیں گے لیکن ہو 2 نمبری، ہوگی 2 نمبری. اور جب 2 نمبری ہو تو اس پر بڑے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. نہیں تو پوچھ لو بھائیوں سے، جب 2 نمبری ہو جائے تو بس جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کہ بور ہو گئے ہو. توجہ صاحبان کی، میں نے پہلے کہا کہ زیادہ نہ ہو جائے، میں مختصر کر رہا ہوں. بلند صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. چھوٹی دکان بھی جس کی ملکیت ہے وہی اگر کسی کے نام کرے گا تو ہوگی. یزید تھا، ملعون تھا، ابن ملعون تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہ کرے میں اسلامی خلیفہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسلام کسی اور کے گھر کا نہیں، حسین کے گھر میں آیا ہے. اس لیے حسین سے بیعت چاہتا تھا. اور حسین نے کہا ولید مثلی لا یبایع مثلا. یہ جملہ قیامت تک یاد رہے گا. یہ حسین کا جملہ، اس میں بہت کچھ چھپا ہے. توجہ کی جگہ مثلی. مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. سارے صحابیوں تابعیوں کی موجودگی میں حسین ابن علی نے ولید کے دربار میں کہا مثلی یا ولید مثلی لا یبایع مثلا. مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی. سمجھو کہنے کا مجھ جیسا، ہائے ہائے ہائے، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی. کیوں؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ میں افضل ہوں اور وہ مفضول ہے. میں لائق درود ہوں، وہ لائق لعنت ہے. اور جو لائق درود ہو وہ لائق لعنت کی کبھی بھی بیعت نہیں کرتا. اور لائق لعنت ہونا ضروری نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ جو لائق درود نہ ہو وہ کسی اس سے بیعت طلب کرے جو لائق درود ہے. اس لیے حسین ابن علی نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے مثلی لا یبایع مثلا کہہ کے یہ بتا دیا کہ نام میں اس کی بیعت کروں گا اور نام میرے بابا علی نے کسی اس جیسے کی بیعت کی تھی.
کی عظمت میں بلند تر صلوات، محمد کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ توجہ صاحبان کی، ماشاءاللہ قبلہ، نہ میں نے کی ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی، نہ میرے باپ کو مجھ سے جیسے کی بیعت کرے گا۔ یہ پیمانہ مقرر کر دیا، جب اس نے کہا بیعت کرنا پڑے گی، توجہ کیجیے گا۔ تو حسین ابن علی نے کہا ولید یہ بتا، کیا آدم شفیع اللہ نے، کون سے آدم؟ نبی تھے، رسول نہیں تھے، نبی تھے، اور نبی سے رسول کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ کیا آدم نے اپنے دور کے فاسق کی بیعت کی تھی؟ کبھی فاسق ہو گیا تھا، بیعت کی تھی توجہ صاحبان کی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا نوح نجی اللہ نے اپنے دور کے فاسقوں کی بیعت کرنی تھی؟ تو جو مجھ سے کہتا ہے کہ تو یزید کی بیعت کر، میں حسین ہوں، وہ یزید ہے، ذرا یہ تو بتا کیا نوح نجی اللہ نے اپنے دور کے کسی فاسق کی بیعت کی تھی؟ کہا نہیں کی۔ کہا کیا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے دور کے نمرود کی بیعت کی تھی؟ کہا نہیں کی۔ کہا کیا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے دور کے فرعون کی بیعت کی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا یعقوب نے اپنے دور کے فاسقوں کی بیعت کی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا یوسف نے اپنے دور کے فاسقوں کی بیعت کی تھی؟ کہا نہیں کی۔ کہا کیا عیسیٰ نے اپنے دور کے فاسق یہودیوں کی بیعت کر لی تھی؟ کہا نہیں کی۔ جب بار بار کہا نہیں کی، نہیں کی، تو حسین نے کہا یا ولی انا حسین رہنا اہل بیت النبوہ ومادر الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت رسول ہیں اور رسالت کی کان ہیں۔ اب ولید جب تیرے بقول کسی نبی نے بھی اپنے دور کے کسی فاسق کی، کسی فاجر کی بیعت نہیں کی، تو تو اس سے بیعت مانگتا ہے جس کے گھر سے یہ سارے نبی بن بن کے نکلتے رہے۔ رسالت کی کان ہیں ہم، یہ سارے نبی اور رسول ہمارے گھر سے بن کے نکلے، جو ہمارے گھر سے نکلے وہ تو کسی فاسق کی بیعت نہ کرے، اور جو گھر کا مالک ہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث، اس پہ کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ حسنین جنت کے سردار ہیں، جو میں بات دینے والا تھا وہ یہ ہے، ابھی تک نہیں آئی، یہ میں اب کرنے لگا ہوں۔ کیا فرمایا؟ حسنین جنت کے سردار ہیں۔ ایسی حدیث ہے جس کو ابن تیمیہ بھی مانتا ہے، جو متشدد ترین ہے، کہ حسن اور حسین جنت کے۔ حدیث کا لفظ کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، دخول الجنہ نہیں۔ کس نے فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا۔ کس نے کہا؟ جس نے نماز دی۔ کس نے کہا؟ جس نے روزہ دیا۔ کس نے کہا؟ جس نے حج دیا۔ کس نے کہا؟ جس نے زکوٰۃ کا کہا۔ کس نے کہا؟ جس نے تمہیں اللہ کا بتایا۔ اسی نے کس نے کہا؟ جس نے جنت کی بشارت دی۔ کس نے کہا؟ جس نے جنت کی خبر دی۔ اسی نے کہا کہ اہل جنت کے سردار ہیں حسنین، اہل جنت کا سردار ہے حسین۔ اہل جنت کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے تو تب حسین سردار ہے۔ اگر کہا جاتا دخول الجنہ کہ جو جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے سردار حسنین ہیں، کہا نہیں اہل الجنہ، جو اہل جنت ہے۔ اہل جنت یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، اہل جنت موجود رہے، موجود تھے، موجود ہیں، موجود رہیں گے ابھی بھی۔ بقول تمام مسلمان کوئی بھی جنت میں نہیں گیا،
بقول وہابی، بقول بریلوی، بقول شیعہ، ابھی بھی کوئی جنت میں نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ جو اچھے ہیں وہ وادی السلام میں ہیں، جو برے ہیں وہ وادی برہوت میں ہیں۔ اللہ نے وادی السلام کو جنت قرار دیا، وادی برہوت کو جہنم قرار دیا۔ وہ وہاں پہ صلہ پاتے ہیں، یہ یہاں پہ عذاب پاتے ہیں۔ ابھی بھی اہل جنت جنت میں نہیں ہے، اہل جنت ہیں، جنت میں نہیں ہے۔ نبیوں کے نبی نے کہا تھا کہ جنت کے سردار حسین ہیں، اہل جنت کے سردار حسین ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ ارے جب اہل جنت کے سردار حسین ہیں تو پھر حسین کے علاوہ اگر کوئی سردار ہوگا تو وہ اہل جنت کا نہیں، اہل جہنم کا ہوگا۔ حسین کے علاوہ اگر کوئی سردار ہوا حسین کے ہوتے ہوئے تو وہ اہل جنت کا سردار نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نام سے غرض نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین اہل جنت کے سردار ہیں۔ ہیں نا لوگ جو کہتے ہیں اچھا جی تو پھر تو یہ علی کے بھی سردار ہیں، کیونکہ علی بھی تو اہل جنت ہے۔ کہہ دیتا نا ملا، نبی جانتے تھے نا، فرما دیا، اس سے آگے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ تمہارے کہنے سے پہلے کہہ دیا، تم کہو گے اچھا اگر تم کہتے ہو صحابہ کے سردار حسنین ہیں تو پھر علی کے بھی ہے، تو نبی نے فرما دیا حسنین اہل جنت کے سردار ہیں لیکن ان کا بابا ان سے بہتر ہے۔ تو اب جو بھی حسنین سے یا حسنین کے بابا سے جو بات کرنا تھی، اب جو بھی حسنین سے یا حسنین کے بابا سے بیعت مانگے گا وہ جنتی نہیں جہنمیوں کا سردار ہوگا۔ جنتی کا سردار تو بس حسنین ہے جو ان کا بابا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ولید کے دربار میں یہ دلائل حسین ابن علی نے کہے تو خبیث کا بیٹا خبیث پریشان ہوا اور اس بات پہ آیا، کہا نہیں حسین بیعت تو کرنا پڑے گی۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا، یا جو پہلے سے حسین کہہ کے آئے تھے عباس جب میری زبان سے تکبیر سنو تو دربار کے اندر آ جانا۔ حسین کی آواز ہی بلند ہوئی تھی اللہ اکبر، ابھی اکبر کی رے مکمل نہیں ہوئی، فاطمہ کی دعا عباس حسین کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی کی جرت نہیں تھی عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے کو کچھ کر سکے، لیکن طے تھا، پتہ تھا، معلوم تھا کہ جو دین محمد نے مشکل سے پہنچایا ہے اس کو حسین نے سب کچھ دے کے بچانا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ذکر حسین کے بغیر اللہ کسی کی نماز قبول کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے ذکر حسین غم حسین منانے کے بغیر اللہ کسی کا روزہ قبول کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کنڈیشن رکھی تھی کہ سب کچھ مانوں گا اگر ان کی مودت ہوئی تو، اور جو مودت والے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور اگر کسی کے پاس مودت نہیں، نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ، نہ حج کا فائدہ۔ عباس فاطمہ کی دعا کا نام ہے۔ مدینے سے جانا ہے، سب سے مشکل کام تھا فہرست بنانا۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کی عطاداری قبول فرمائے۔ سب سے مشکل کام تھا فہرست بنانا، اور وہ حسین ابن علی نے سونپا عباس بن علی کو۔ عباس ولی کا علی بیٹا ہے، تو میں لکھواتا جاتا ہوں، تو لکھتا جا۔ جیسے پیغمبر لکھواتے تھے علی لکھتا تھا، یہاں پہ پیغمبر کا بیٹا لکھواتا ہے اور علی کا بیٹا لکھتا ہے۔ نام لکھے جا رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھی، پہلا جملہ کہہ رہا ہوں تیاری کربلا کا، نام لکھے جا رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھی۔ ارباب ممبر یہ پڑھتے ہیں جانا تھا سب نے، لیکن جانا کس نے تھا کس نے نہیں جانا تھا یہ پتا تھا حسین کو یا لکھنے والے کو پتہ نہیں
सुगरा, तुझे कैसे इतना यकीन है कि मैंने तो जाना है, मैं जरूर जाऊंगी। कहा तुझे नहीं पता, बाबा जानता है कि सुगरा हूं मैं, ना मैं अकबर के बगैर रहती हूं, ना अकबर मेरे बगैर रहता, इसलिए मैंने तो जाना है। फहरिस्त तैयार हुई, हुसैन इब्न अली नाना की मज़ार पे गए, नाना की कब्र को गले से लगाया और रो के कहा, नाना सबसे बड़ी मुसीबत है तेरी कब्र मुझसे छूट रही है। कितना मुश्किल होता है अपने देश को छोड़ना। हुसैन ने छोड़ा खुदा की खातिर, अब हुसैन गुनाहों को माफ करेगा हुसैन की खातिर। परवरदिगार हुसैन इब्न अली का वास्ता, उसके गम में रोने वालों जितने भी मौजूद हैं, जितने जहां भी हैं, सबके गुनाहों को माफ फरमा। अदादारों, रोने वालों, हुसैन रो रहे थे नाना की कब्र को गले लगाकर। या एक मर्तबा नाना की कब्र से आवाज आई, हुसैन जल्दी कर अपनी माँ की कब्र पे जा। नाना मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। कहा नहीं कि हुसैन, जब से तूने जाने का प्रोग्राम बनाया है, मेरी बेटी फातिमा कब्र में तड़प रही है, कब्र में रो रही है, मुझसे फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह और बाबे में पर ये पढ़ते हैं, हुसैन नाना की कब्र से निकले, अभी बाहर नहीं निकले थे, या नाना ने आवाज दे के कहा, हुसैन तू अकेला नहीं जा रहा, इतना कह देता हूं, जहां जहां तू जाएगा तेरा नाना सर में खाक डाल के तेरे साथ जाएगा। अल्लाह हुसैन की जब नजर पड़ी ना माँ की कब्र पर, कौन माँ? फातिमा। कौन बेटा? हुसैन। कौन माँ? जब माँ का जनाजा पड़ा था, कफन के बंद बंधे हुए थे, या हुसैन आए, आके कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरी माँ फखर मरियम हो और मैं हुसैन फखर ईसा हूँ, तो मेरी माँ ना बुलाए और मैं चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? रिवायत के जुमले हैं, हन्नत वबन्नत के कफन के बंद टूट गए, बाजू बुलंद हुए, वो जो हाथ उठता नहीं था उठ के कहा, आ मेरा करबला का गरीब बेटा, आ मेरा करबला का प्यासा बेटा, आ मेरा बेजुर्मों बेखता मारे जाने वाला बेटा। हुसैन मिले थे तो फातिमा दफन हुई थी। यहाँ पे हुसैन अपनी माँ की कब्र पे ऐसे दौड़े जैसे 4 साल का बच्चा दौड़ के अपनी माँ की गोद में जाता है। माँ की कब्र के ऊपर गिरे और गिरते ही कहा, अम्मा जिन्होंने तुझे दरबार से खाली लौटाया था ना, आज वो मुझे मदीने से निकाल रहे हैं। माँ से मिले, अल्लाह तैयारी हो चुकी थी, जिसने जाना था ये मालूम हो चुका था, सूरा रोने के लिए रह चुकी थी। अब्दुल्लाह इब्न इस्लाम रावी का नाम है, वो बयान करता है, मैंने देखा कि मोहल्ले बनी हाशिम से एक बीबी पर्दे में मलबूस बरामद हुई। एक 13 साल का जवान आगे बढ़ा, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको अमारी में सवार कराया। फिर थोड़ी देर बाद देखा एक और बीबी एक पर्दे में मलबूस निकली, एक 32 साल का जवान आगे बढ़ा, उसने उसको सवार करवाया। तो उसने पूछा ये बीबी कौन है? कहा तुमने देखा नहीं, पहली वाली बीबी कासिम की माँ थी और 13 साल का कासिम अपनी माँ को सवारी पे सवार करवा रहा था। ये बीबी अली की बेटी उम्मे कुलसूम है, अब्बास इब्न अली उनका भाई, उनको सवार करवा रहा है। थोड़ी देर बाद एक और बीबी निकली, 18 साल का करियर जवान आगे बढ़ा, उस बीबी को सवार करवाया। बीबियां आ रही थी, कोई एक जाता था, जाके हाथ पकड़ता था, सवार करवाता था। जिसके घर में बैठे हो, जिसके महल पे बैठे हो, कसरे ज़ैनब नाम है ना उसका, जब वो बीबी निकली ना, उधर से अब्बास दौड़ा, उधर से हुसैन दौड़ा, उधर से अकबर दौड़ा, उधर से कासिम दौड़ा। पूछने वाले ने पूछा, पहले जब कोई बीबी आती थी तो कोई एक जाता था, ये कौन है? कहा नहीं पहचाना, ये अली की बेटी ज़ैनब है, जिसको सवार करवाने के लिए हुसैन भी जा रहे हैं, अब्बास भी जा रहे हैं, कासिम भी जा रहे हैं, अकबर भी जा रहे हैं। हाँ सैयदा, ये मदीना है ना, ये मदीना है, सारे सवार करवाने वाले मौजूद हैं। 11 मुहर्रम को यही बीबी होगी, पसे पुश, हाथ बंधे हो गए, कभी दाएं देखेगी,
جب جا رہے تھے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزاداری قبول و منظور فرمائے۔ عزاداروں جا رہے تھے نا، جاتے ہوئے سغرا نے کہا بابا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے جانے کا، اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے نہ لے جانے کا، آپ کا فیصلہ سارا اوپر، میری درخواست ہے اگر ہو سکے تو چند دنوں کا میرا بھائی اصغر ہے، ہائے ہائے کسی نے رونا ہے میری طرف دیکھنا، چند دنوں کا، چند دنوں تک کا تھا اس وقت، کربلا میں پہنچا تو 6 مہینے کا ہوا، چند دنوں کا میرا بھائی اصغر ہے، اگر ہو سکے تو اصغر مجھے دے دو۔ حسین ہے نا کریم کا کریم بیٹا ہے، رحمت للعالمین کا رحمت بیٹا ہے، اب منع نہیں کر سکتا، اصغر کو لیا سغرا کے ہاتھوں پہ دے دیا۔ ارباب منبر یہ پڑھتے ہیں جیسے ہی اصغر سغرا کے ہاتھوں پہ گیا، جانتا تھا نا بہن نے نہیں جانا، بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، اب جو بھی آگے بڑھتی ہے اصغر اس کے ہاتھ پہ نہیں آتا، جناب رقیہ بڑی نہیں آیا، ماں رباب بڑی نہیں آیا، ساری بیویاں ایک ایک کر کے اصغر کو اپنے ہاتھ پہ لینا چاہتی ہیں، اصغر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ سغرا نے کہا بابا شرط یہ ہے کہ اصغر کو تب لے جانا جب یہ اپنی مرضی سے جائے، اس کو پکڑ کر کھینچ کر نہیں لے جانا۔ عزاداروں جب سب نے کوشش کر لی اصغر نہیں آیا نا، حسین نے کہا بیٹا سغرا مجھے اجازت دو، میں اصغر کے کان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کا جملے ہے کربلا کے قریب نے اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، بڑی دیر سے جو سغرا کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھا فوراً سے باہیں چھوڑی، بابا کی طرف باہیں بڑھا دی، ہاں بابا مجھے اٹھا لو، مجھے لے چلو۔ سغرا نے کہا بابا کچھ نہیں پوچھتی، صرف یہ پوچھتی ہوں اتنا بتا دو آپ نے اصغر کے کان میں کہا کیا ہے کہ اصغر ایک لمحے سے پہلے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسین نے رو کے کہا سغرا میں نے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا ہے اصغر جہاں پہ روزے عاشور 10 محرم کو 3 دن کا بھوکا پیاسا تیرا بابا ہزاروں تیر کھائے گا، ایک تیرے حصے کا تیر، ایک تیرے حصے کا تیر، ایک تیرے حصے کا تیر بھی تیرا بابا کھائے گا۔ اتنے میں بے زبان نے بول کے کہا بابا مجھے ساتھ لے جا، میں تیرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ اجرک میں اللہ آخری جملہ اجرک اللہ شبائے گا میں حسین کو مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ عزاداروں 80,000 مدینے کی آبادی تھی، چھوٹا شہر نہیں تھا، اس وقت کے شہروں میں بڑا شہر تھا، لوگوں کو مسلمانوں کو قاتل نظر نہیں آتے۔ اب میں دکھاتا ہوں کون قاتل ہے۔ حسین مدینہ چھوڑے اور اس نے امام کے بغیر جو مدینے میں رہے، اس کو کہاں پہ لے کے جاؤ گے؟ 80,000 مدینے کی آبادی تھی، تیاری مکمل ہوئی، مدینے کے باہر سچ سے ایک درخت تھا جہاں پہ قافلوں کو روانہ کیا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے شجرۃ الوداع۔ آخری جملہ ہے، قبروں تک رونے کے لیے کافی ہے۔ ارباب منبر یہ پڑھتے ہیں جب قافلہ چلا نا، قافلہ چلا 80,000 کی آبادی میں محمد کے بیٹے کو، فاطمہ کے لاڈلے کو کوئی بھی الوداع کہنے کے لیے، کوئی بھی الوداع کہنے کے لیے، کوئی بھی الوداع کہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ننھی سغرا اپنے بابا کے قافلے کے ساتھ چلتی جا رہی ہے، شجرۃ